الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فقال يا معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد برائي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، سندھ کے بارڈر کوٹ سبزل ضلع صادقآباد سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے یہاں کے علماء حضرات نے مل کے جو عنوان دیا ہے وہ عنوان ہے فقہ حنفی کا تعارف اور مسئلہ تقلید کی وضاحت۔ میں اسٹیج سے دیے گئے عنوان کے مطابق آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے محسن اعظم بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے اللہ سے تعلق، فرشتوں سے تعلق، شریعت سے تعلق، انبیاء سے تعلق یہ ہمیں سمجھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ قیامت تک پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حبداری، پیغمبر کی ذات سے وفاداری، یہ امت مسلمہ کا مشن بھی ہے اور اس کا بنیادی فریضہ منصبی بھی ہے۔ ہم سب نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرنی ہے اور تابعداری کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب ہم پیغمبر کے تابعدار ہیں، ہم کلمہ نبی کو پڑھتے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور پاک کے امتی بن کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر کی باتیں ہم تک آئیں گی؟ وہ ذات صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، جو امت کو نبوت سے ملانے والا برج ہے، امت کو نبوت سے ملانے والا پل ہے، جس کی بنیاد پہ نبوت کے مسئلے، نبوت کے فرامین، نبوت کے احکام امت تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک کے صحابہ ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور وہ جب ہم تک پہنچ آئے گا ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ جب ہم اس حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیتے ہیں۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کی بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ ہم تو صحابہ کرام کو ڈائریکٹ دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کرام سے ڈائریکٹ سننے والے نہیں ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو سنایا، صحابہ کو بتایا، مسئلے پر عمل کرایا، سمجھایا۔ اب ہم تک صحابہ کرام نے کیسے پہنچانا ہے؟ تو صحابہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے امت کی رہنمائی کی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے فیض کو اپنے شاگردوں کے ذریعے پوری امت تک پہنچایا ہے، اور ان شاگردوں نے حضور پاک کے شاگرد صحابہ، جو ان شاگردوں کے استاد تھے، حضور کے شاگرد تھے، ان کی بات کو امت تک پہنچایا ہے۔ اب صحابہ کرام کے شاگرد تو بہت سے ہیں،
जिन्हें कुरान ताबईन कहता है। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 11वें पारे का पहला सफ़ा। रब्बे कायनात फरमाते हैं वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिन लोगों ने सहाबा की ताबेदारी करके वफ़ादारी करके दीन तम तक पहुँचाया वो ताबईन बने हैं, इनसे अल्लाह राज़ी है। अब ताबईन तो 10 लाख हैं, हम किस ताबई की बात करें। आप और हम जिस ताबी को मानते हैं सबसे बड़ा, जिस ताबी को मानते हैं माहिर शरीयत, जिस ताबी को मानते हैं शरीयत का मुफ्ती, जिसने सहाबा से पढ़ा समझा सुना याद किया उम्मत को लिख कर दिया, उसका नाम नुअमान इब्न साबित इमाम अबू हनीफ़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा वो ज़ात अक़दस है जो सहाबा के दौर में पैदा हुआ, ताबईन के दौर में फौत हुआ। सहाबा का दौर कब तक, ताबईन का दौर कब तक। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस आप जुमा के खुतबे में मिंबर पे आसा पकड़े हुए ख़तीब से सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुल क़ुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। लोगों 3 ज़माने वो हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है, 3 ज़माने वो हैं जो सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे अकरम है, सबसे बड़े काबिल इकराम और काबिल एहतराम है। मेरे मौला वो ज़माने कौन से हैं? फरमाया खैरुल कुरून करनी, मेरा ज़माना यानी ज़माना नबवी ये सबसे बेहतर सबसे अच्छा ज़माना है। अल्लाह के रसूल जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा? फरमाया सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा का ज़माना ये बहुत बेहतर रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? फरमाया सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, ताबईन का ज़माना सबसे बेहतर रहेगा। अब ज़रा तवज्जो रखना, हुज़ूर पाक का ज़माना सन 11 हिजरी पे ख़त्म होता है। पैगम्बर इस धरती से तशरीफ़ ले जाते हैं, हुज़ूर पाक आंखें बंद फरमा कर इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। सन 11 हिजरी से लेकर सन 111 हिजरी ये सहाबा का ज़माना है जिसे 100 साल कहते हैं। ये वो ज़माना है जिस ज़माने को आपके और मेरे पाक पैगम्बर ने अच्छा फरमाया, बेहतर फरमाया, आला फरमाया, औला फरमाया, अशरफ व अकरम और काबिल एहतराम फरमाया। ये वो ज़माना है। इस 100 साल में पैगम्बर के सहाबा ने खिलाफत को भी संभाला है। इस 100 साल में पैगम्बर के सहाबा ने उम्मत को भी संभाला है, उम्मत की रहनुमाई और रहबरी की है। सहाबाए कराम ने दावत व तबलीग के ज़रिए, सहाबाए कराम ने दावत जिहाद के ज़रिए, सहाबाए कराम ने दावत तदरीस के ज़रिए, सहाबाए कराम ने दावत एहसान व तज़किया के ज़रिए उम्मत की खैर खाही की, उम्मत की रहबरी की, उम्मत की रहनुमाई की, उम्मत को रटवाया, समझाया, पहुँचाया, हर जगह जाकर दीन फैलाया है। वो कैसे गए हैं? दुनिया के कोने कोने तक सहाबा पहुँचे हैं। मैंने रेवेंट के मिंबर पे बुज़ुर्गों से उनकी ज़ुबान में ये कारगुजारी सुनी है कि जब फिजी आयरलैंड में एक जमात गई तो वहाँ म्यूज़ियम में रखे हुए एक ऊँट की हड्डियाँ उन्हें दिखाई गई और उन्हें बताया गया पैगम्बर इस्लाम के एक सहाबी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, जिस जानवर पे बैठ के वो आया था ये उस ऊँट की हड्डियाँ हैं। उस म्यूज़ियम में एक बंदे की कब्र है। एक शख्स तारुफ कराते हुए कहने लगा हाजा कब्री जद्दी अकल तिस्ईना रजुला, हम आदम खोर लोग थे, ये मेरे दादे की कब्र है, इसने 90 आदमियों को ज़बह करके खा लिया था। हमारे पास दीन पहुंचा है इस तरह पहुंचा। अबाओ अजदाद में किसी की कब्र दिखाई थी, यानी पैगंबर के सहाबा एक एक जगह गए हैं, इन्होंने हर जगह पहुंचकर दीन इस्लाम की बात फैलाई है। तो सहाबाए कराम ने शागिर्द तैयार किए, सहाबाए कराम ने नुमाइंदे तैयार किए और उन नुमाइंदों ने हुजूर का पैगाम सहाबा से सुन के उम्मत तक पहुंचाया। नारे तकबीर, मौलाना जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, नारा न लगाए। मेरी गुफ्तगू को सबक समझ के सुने। मैं आपका ख़तीब नहीं हूँ, मैं आपका एक किस्म का मुदर्रिस और वकील हूँ। मेरी बात को जहन में रखना, नारों की गूंज में मेरी गुफ्तगू को ज़ाया न करना। तवज्जो रखो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने शागिर्द पैदा किए हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सहाबाए कराम के शागिर्द हैं, सहाबा के दौर में पैदा हुए हैं। थोड़ा मैं फ़िक़्ह हनफ़ी के इस मूजद को खोलने लगा हो, तवज्जो रखना वरना बात स्लिप होगी। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा मौजूद है,
کوفہ کی جامع مسجد کا مصلی ہے، غلام زرار بن زمرہ کنعانی موجود ہے، ایک شخص لایا اور حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اپنے بچے کو زرار سے کہا میری علی المرتضیٰ سے ملاقات کرا دو، ملاقات ہو گئی۔ یہ شخص جو آیا تھا اس کا نام زوتی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دادا ہے، یہ اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لایا تھا، امام ابو حنیفہ کے ابا کو جب پیدا ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں لایا، 7 فالودہ بھی لایا اور پستہ کے ساتھ بنا کر لایا، حضرت علی المرتضیٰ کو ہدیہ دے کر کہا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بچے کو لیا ہے، اس کے منہ میں اپنی زبان دی ہے، اسے پہلی گھٹی دی ہے، حضرت علی نے پہلی خوراک دی ہے اور بچے کے گھر میں علم دین کی برکت کی دعا کر کے اس بچے کو واپس کر دیا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا ابا ثابت بن زوتی ہے، گویا امام ابو حنیفہ کو علم علی کے گھر سے ملا ہے، علی کے در سے ملا۔ اب صحابہ کرام پیدا کب ہوئے؟ صحابہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ ثابت کے گھر پیدا کب ہوئے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ سن 40 ہجری میں تو فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری علی المرتضیٰ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ اس دھرتی سے گئے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہے؟ سن 40 ہجری میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کی عمر کوئی تقریباً 5 سال ہوگی، 6 سال ہوگی، جب ان کی عمر 15 سال کے لگ بھگ ہوئی ہے، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ بچہ کب پیدا ہوا ہے؟ علماء نے 3 قول لکھے ہیں، امام سمعانی کا قول بھی ہے، امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کا قول بھی ہے اور جمہور کا قول بھی ہے۔ وہ تینوں قول دیکھیں تو مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ پہلا قول ہے امام ابو حنیفہ سن 60 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے 20 سال بعد۔ ایک قول ہے امام ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک قول ہے امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں نے کہا تھا سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری، یہ 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے۔ اگر ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوا تو 80 90 100 اور 110 یہ 30 سال بنتے ہیں۔ 30 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ گزارا ہے۔ اگر قول 70 ہجری کا لیا جائے تو 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ گزارا ہے۔ اگر قول ان کے پوتے کا 50-60 ہجری کا لیا جائے تو 50 سال تک، نصف صدی تک ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کے زمانے میں پلے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بڑھے ہیں، صحابہ کے زمانے میں علم حاصل کیا ہے، صحابہ کے زمانے میں پڑھ کے سمجھ کے پڑھ لکھ کے امت کی رہبری کی ہے۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے کن سے پڑھا ہے؟ کوئی آپ کو کہے گا ابو حنیفہ کے استاد کا نام بتا دو، آؤ میں پروف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نعمانی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ عقود الجمان فی مناقب النعمان، امام ابی صالح دمشقی ساری کی کتاب اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ مناقب ابی حنیفہ و صاحبی امام شمس الدین ذہبی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے امام حسکفی کی مسند الامام اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ کتاب الاثار کا مقدمہ دیکھیں، آپ کی مرضی۔ تنسیق النظام فی مسند الامام میں امام حسن اسمبلی کے واقعہ کو دیکھیں، آپ کی مرضی۔ ان سب کتب نے امام ابو حنیفہ کے لیے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 12 صحابہ سے پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ نے 50 صحابہ کی زیارت کی ہے، امام ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ نے جس صحابی سے ڈائریکٹ پڑھا ہے اس صحابی رسول کا نام حضرت انس بن مالک ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جس صحابی سے پڑھا ہے اس کا نام عبداللہ بن حبیبہ ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جس صحابی سے پڑھا ہے اس صحابی کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جس صحابی سے پڑھا ہے اس صحابہ میں اس صحابی کا نام سیدنا واصلۃ بن الاسقا ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جس صحابی سے پڑھا ہے اس صحابی کا نام سیدنا بلال ابن حارث البصری ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا استاد ہے۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا شاگرد ہے. امام ابو حنیفہ نے جس خاتون صحابیہ سے حدیث پاک کی سماعت کی ہے اس کا نام سیدہ عائشہ بنت حجرت ہے رضی اللہ عنہم. یہ پیغمبر کے صحابہ ہے, امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. ان صحابہ سے پڑھا, سمجھا, دماغ میں بٹھایا, امت کی رہبری کر کے لکھ کر صحابہ کرام کے مسئلے امت کو پہنچائے. میں 4 باتیں کرتا ہوں, توجہ رکھنا. نمبر 1 تنزیل دین, دین کا اترنا. نمبر 2 تکمیل دین, دین کا مکمل ہونا. نمبر 3 تمکین دین, دین کی مضبوطی. نمبر 4 تدوین دین, دین کو کتابت کی شکل میں لکھنا. تنزیل دین, تنزیل من رب العالمین, یہ میرے اللہ کا کام ہے, اس نے دین اتارا. الیوم اکملت لکم دینکم, تکمیل حضور پاک پر ہوئی ہے, دین مکمل خاتم الانبیاء پہ ہوا ہے. جب دین اتر بھی گیا, مکمل بھی ہو گیا, اب صحابہ کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا. پیغمبر کے صحابہ نے دین کی تمکین کی ہے, دین کو مضبوط کیا ہے. جس دین کی تنزیل اللہ نے کی, تکمیل رسول اللہ نے کی, تمکین حزب اللہ پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے. جو دین رب نے اتارا, حضور نے سنایا, صحابہ نے مضبوط کرایا. ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا, صحابہ سے سمجھا اور اس کو لکھا, لکھ کے امت کو دیا. لکھنے کو عربی میں تدوین کہتے ہیں. امام ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب سے پہلے جس نے صحابہ کے بعد دین کو لکھ کر اور فہرستیں مرتب کر کے امت کے حوالے کیا, اس کا نام امام ابو حنیفہ. تنزیل بھی ہے, تکمیل بھی ہے, تمکین بھی ہے, تدوین بھی ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے لکھ کر دیا ہے. کیوں؟ صحابہ کا زمانہ جہاد میں گزرا, جنگوں میں گزرا, نفاذ خلافت میں گزرا, اشاعت دین میں گزرا. لکھنے کا زمانہ تفصیلاً ان کو نہ ملا. ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے لکھ کر امت کو دیا ہے. بیمار بغض ابی حنیفہ میں ایک مریض مجھے ملا جو امام ابو حنیفہ کے بغض میں اندھا تھا. مجھے کہتے ہیں حنفیو تم یہ جملہ کہہ کر ایک گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو. میں نے کہا دلیل سے گستاخی سمجھا دے, میں رجوع کر لوں گا. کہتے ہیں جو کام صحابہ نہ کر سکے, یعنی لکھ نہ سکے, وہ ابو حنیفہ نے کیا. اس کا مطلب تم ابو حنیفہ کو صحابہ کے اوپر سمجھتے ہو. میں نے کہا جی دماغ کی کھڑکی کھول کے کانوں کے ذریعے دل تک میری بات کو راستہ دینا. میں پوچھنے لگا ہوں اگر شاگرد کام کرے وہ استاد سے بڑھ جاتا ہے. اب مجھے جواب دینا, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہی پیغمبر کے صحابہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں لیکن شاگرد خود رسول اللہ کے ہیں, حضور پاک علیہ السلام ان کے استاد ہیں. حضور استاد, شاگرد, صحابہ. جب قرآن حضور پہ اترا وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے حضور پاک کو رب نے لکھنا نہیں سکھایا تھا, پیغمبر لکھ نہیں سکتے تھے. وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر کو ہاتھ سے لکھنا ہم سکھا دیتے تو اہل مکہ کے مشرکین کہتے یہ لکھنا جانتا ہے اسی وجہ سے قرآن بنا بنا کر لکھوا رہا ہے. فرمایا نہیں, میں نے ان کافروں کی زبان کو گم کر کے کہہ دیا پیغمبر ہاتھ سے نہیں لکھے گا, لیکن اس پہ جو کلام اترے گا, جو احکام اتریں گے, جو فرمان اترے گا, بڑے بڑے لکھنے والوں کی گردنیں جھک جائیں گے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. توجہ, امام ابو حنیفہ نے اگر لکھا ہے تو کہتے ہیں صحابہ سے بڑھ گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں جو حضور نے نہیں لکھا, حضور کے شاگردوں نے قرآن لکھا ہے, کیا کہے گا؟ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر سے بڑھ گئے؟ کہتے ہیں نہیں, استاد کے کام کو شاگرد نے پورا کیا ہے. میں نے کہا کاپی پیسٹ کر کے یہ جواب یہاں لگا دے. صحابہ نے لکھنا تھا,
جنگوں میں مصروف رہے، ابو حنیفہ نے پڑھ کے صحابہ کے کام کو پورا کیا ہے۔ اس پہ کون سی بات ہے؟ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب صحابہ سے پڑھا ہے اور پڑھ کے لکھ کر امت کو باتیں دی ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ جو صحابہ بتاتے تھے ابو حنیفہ سن کے، پڑھ کے، تجربہ کر کے امت کو لکھواتے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا تاکہ مثال آپ کے دماغ میں آئے۔ سوال ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے یا بھیڑ ہے، آپ بھیڑ کو کیا کہتے ہیں؟ کیسے ہوندے؟ ڈیمبو۔ اس نے ڈنگ مارا ہے اور یہ بندہ روزے دار ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس دلیل پر امام ابو حنیفہ نے ایجیکشن کا مسئلہ ثابت کیا۔ پرانے زمانے کا ایجیکشن یوں نہیں تھا کہ سرنج لگائیں گوشت میں چلا جائے، وہ تھا دوائی لگاتے تھے اور سوئیاں مار کے دوائی اندر بھیجتے تھے پرانے زمانے۔ تو جب ایک بندے کو یوں دوائیاں لگانے کے لیے سوئی ماری گئی نا، دوائی اندر گئی، کا روزہ ٹوٹا؟ کچھ کہے ٹوٹا، کچھ کہے نہیں ٹوٹا۔ یہ صحابہ کا شاگرد ہے جس نے مسئلہ سمجھایا کہ میں نے اپنے استادوں کو دیکھا ہے، وہ بتاتے تھے حضور پاک کے دور میں کسی روزے دار کو بچھو نے ڈنگ مارا تو حضور نے روزہ توڑنے کا حکم نہیں دیا، کہا بچھو کی ڈنگ کی زہر سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو دوائی کے اثر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس نے یوں تجربے سے علم حاصل کیا ہے۔ اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، جب بھینس دریافت ہوئی، بھینس منج، یہ بھینس دریافت ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھینس نہیں ملی۔ بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ لفظ جاموس الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح ضعیف تمام حدیثیں ملا کر کسی ایک فرمان نبوی میں لفظ جاموس نہیں ملتا۔ جو کہتا ہے کہ میں صحابہ کی بات اور امام ابو حنیفہ کی بات کیوں مانوں، میں نے کوئی ان کا کلمہ پڑھا ہے، میں صرف اللہ، صرف رسول اللہ مانتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں آپ بھینس کو حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے؟ حلال تو ہے، اس پر تو فقہ حنفی کا فتویٰ ہے، لیکن جو کہے میں فقہ حنفی نہیں مانتا، فرمان میرے سامنے لاؤ، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ فرمان نبوی میں، فرمان خدا میں تو بھینس کا نام نہیں ہے، گائے کا تو ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے ان تذبحوا بقرہ، قرآن کہتا ہے گائے حلال ہے، کہا گائے کو دیکھو اور بھینس کو دیکھو تو مماثلت ڈھونڈو، مشترک چیزیں ڈھونڈو۔ کیا چیز؟ بھینس کے 4 تھن، گائے کے 4 تھن، بھینس کے 2 سینگ، گائے کے 2 سینگ، بھینس کے 4 پاؤں، گائے کے 4 پاؤں، بھینس کی 1 دم، گائے کی 1 دم، جو وہ کھاتی ہے جو یہ کھاتی ہے، جسٹ ڈیفرنٹ اور فرق کلر کا ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، ورنہ بھینس کو علیحدہ کہاں سے لائیں گے؟ کس بنیاد پہ لائیں گے؟ ایک مثال اور، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ سمجھایا ہے، اس مسئلے سے آج ہسپتالوں میں عمل ہو رہا ہے۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، مولانا فون کر کے رحیم یار خان کہہ رہے تھے یہ پازیٹیو خون کی ضرورت ہے، اور سنو میں اس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں۔ یہ جو ہے کسی بندے کا خون کم ہو گیا، اسے خون چڑھائیں، خون لگائیں، خون کی بوتل لگائیں، یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ذرا شریعت کا اصول دکھائیں مجھے۔ اگر صرف فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کی بات ہے تو خون نکالنے کا حکم تو فرمان مصطفیٰ میں ہے کہ حجامہ کراؤ اور خون نکلواؤ، لگوانے کا تو حدیث پاک میں نہیں ہے۔ یہ تو شاگرد صحابہ نے حضور سے پڑھا، اس کے شاگرد ابو حنیفہ نے سمجھا اور ہمیں اصول دیا ہے۔ جب اصول دیا تو پھر سمجھ آیا۔ آج کوئی کہے نا کہ میرے ابو کو خون کی ضرورت ہے اور وہ امام ابو حنیفہ کو نہ مانے، تو آپ اسے کہنا آپ کو خون چاہیے نہیں، مزید خون نکال لو، کیونکہ حدیث میں نکالنا ثابت ہے، لگانا ثابت نہیں ہے۔ لگانے کے لیے آپ کہاں سے بلڈ گروپ کے اوپر آتے ہیں؟ یہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اب سنیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحت کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو پچھنے لگوا کر، سینگی لگوا کر، حجامہ کروا کے خون نکالا جاتا ہے، یہ خون نکالنا مقصود ہے یا حصول صحت مقصود ہے؟ کا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ کا بیس اور بنیاد یہ ہے اسے صحت ملے، چاہے خون نکالنے سے چاہے خون لگانے سے۔ اصل اصول صحت ہے جسے کہتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو وہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آج تک ہے، جہاں خون نکالنے کا ہے تو نکال لیتے ہیں، جہاں لگانے کا ہے تو لگا دیتے ہیں۔
عجیب بات ہوتی ہے، ہر بندہ مسئلے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بندہ مجھے کہا میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں نے کوئی ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، مجھے حضور کا فرمان دکھاؤ۔ میں نے کہا میرے بھائی ایک بات کہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور کا فرمان ہم تک کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں صحابہ دیں گے۔ میں نے کہا ہم نے کوئی صحابہ کا کلمہ پڑھا؟ ہم نے کوئی صحابہ کا پڑھا؟ ہمیں حضور دیں۔ اللہ کے بندے حضور کی بات صحابہ ہی دیں گے؟ تو میں نے کہا وہی صحابہ والی بات امام حنیفہ نے لکھ کے دے دی ہے، تجھے موت پڑتی ہے مانتے ہوئے، وہی بات لکھ کے دے دی۔ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا مولانا یہ جو فقہ حنفی میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں، حق تھا اس کا نام ہوتا فقہ محمدی، تم فقہ حنفی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس کا نام فقہ محمدی کیوں ہوتا؟ یہ تو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے لکھے، جس نے لکھے اس نے اپنا نام دیا فقہ حنفی، تو اپنا نام نہیں لکھتا؟ نہیں، حضور کا نام لکھتا۔ میں نے کہا اچھا یہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہتا ہے نلکا۔ میں نے کہا اس سے کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے پانی۔ میں نے کہا گلاس بھر دینا، بھر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے نلکے کا پانی۔ میں نے کہا سوچ لے، سوچ لیا کیا ہے؟ نلکے کا پانی۔ کیوں؟ انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا ہے، نلکے کا کہاں سے آیا؟ نلکے کا کہاں سے؟ نلکے ڈھیڈوں کاٹ کے دیتے، نلکے کا کہاں سے آیا؟ ٹینکی کا پانی، موٹر کا پانی، تالاب کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی، بارش کا پانی۔ کیوں؟ انزلنا من السماء ماء، پانی خدا کا ہے۔ تو نے نلکے کا کیوں کہا؟ تو نے موٹر کا کیوں کہا؟ تو نے تالاب اور کنویں کا کیوں کہا؟ کہتا ہے پانی خدا کا ہے، جو نکالے گا نسبت اس کی طرف۔ اگر نلکا نکالے تو نلکے کا پانی، واٹر پمپ نکالے تو واٹر پمپ کا پانی، ٹوٹی سے نکلے تو ٹوٹی کا پانی، دریا سے نکلے دریا کا پانی، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے پسینہ، سمندر سے نکلے سمندر کا پانی، نہر سے نکلے نہر کا پانی۔ وہ اپنا نام بتائیں گے کہ اس سے پانی نکل کے آیا ہے۔ میں نے کہا جو فقہ حنفی ہے یہ مسئلے حضور کے ہیں، نام ابو حنیفہ کا ہے کہ اس نے لکھ کر امت کو دیا ہے۔ نلکے دا پانی پی پی کے ڈھیڑ چریج ویندے، لیکن ابو حنیفہ دا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ حیران ہو جاتا ہوں میں اس مسئلے پر کہ امام ابو حنیفہ کے لیے جو بڑی آسانی سے مسئلہ ہے لوگ فقہ حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا، آپ کے اور میرے پاک امام نے صحابہ کا زمانہ پایا اور صحابہ کے زمانے میں یہی نمازیں پڑھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس نماز میں کوئی خلاف سنت چیز ہوتی، پیغمبر کا کوئی صحابی تو ابو حنیفہ کو روک دیتا، کوئی صحابی تو روکتا۔ حضرت انس کے شاگرد ہیں، کیا استاد اپنے شاگرد کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے؟ وہ تو فکر مند ہوتا ہے، اور وہ بھی پیغمبر کا صحابی استاد ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جیسے ملے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور اولئک هم الراشدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم خیر البریہ۔ جنہیں اتنے ایمانی گولڈ میڈل ملے وہ اپنے شاگرد کو غلط بات پہ منع نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو صحابہ کی تائید حاصل ہے ہماری نماز پر۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، فقہ حنفی میں لکھا ہے کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھاؤ، حالانکہ حدیث میں لکھا ہے سینے تک ہاتھ اٹھاؤ۔ تو ابو حنیفہ نے یہ حدیث چھوڑ دی ہے، لہٰذا میں حدیث لوں گا، میں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ابو حنیفہ کی بات نہیں لوں گا۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا عقل ہو، تھوڑی سی بندے کے اندر سمجھ ہو، فہم اور فراست ہو تو تھوڑا ڈھونڈ لیں، تھوڑا تلاش کر لیں، پھر سمجھ آئے گی۔ اجی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ اصول حدیث ہے، الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ کسی جگہ حدیث لینی ہے نا تو اس کا اصول ہے کہ اس مسئلے پہ تمام حدیثیں اکٹھی کرو، پھر مسئلہ کھلے گا کہ بات ہے کیا۔ تو نے تو ایک حدیث دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے سینے تک ہاتھ اٹھایا، تو نے مسئلے پہ حدیثیں جمع نہیں کی۔ ابو حنیفہ نے تو جمع کی ہیں، صحابہ سے پڑھی ہیں، امت کو بتائی ہیں، آپ جمع کر دیں۔ میں نے کہا سن میں جمع کر کے دیتا ہوں۔ اس مسئلے پر 3 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 سینے تک ہاتھ اٹھانا حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2 کندھے تک ہاتھ اٹھانا حدیث میں ثابت ہے۔ نمبر 3 کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانا حدیث میں ثابت ہے۔ حذا اسد رہی، حیا لبن کی بھائی، حیا لعز نہیں، تینوں ثابت ہے۔ تو پھر جب تینوں ثابت ہے تو کبھی ادھر ہاتھ اٹھاؤ کبھی ادھر اٹھاؤ، تم تو ایک ہی جگہ ہر جگہ پکے ٹھہرے ہو۔ میں نے کہا اس پر بھی دلیل ہے۔ جنہوں نے کہا یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ انہوں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی لا، اوپر اور ادھر والی، اور جن نے ادھر پہ آئے اس نے یہ والی چھوڑ دی، یہ والی۔ امام ابو حنیفہ سوچتے رہے کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور چھوٹے بھی کوئی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب ہاتھ اٹھاؤ نا یوں سیدھے کرو،
ادھر سے گزارو گے پہلی حدیث پہ عمل، کندھوں سے گزارو گے دوسری پہ عمل، کانوں پہ لگاؤ گے تیسری پہ عمل۔ تیرا دماغ نہیں ہے، تو نے صحابہ کے شاگرد پر اعتراض کر ڈالا، مسئلہ خود نہیں پتا اعتراض، اوہ تو نے صرف حدیث کا لفظ پڑھا ہے، ابو حنیفہ نے ان حدیث بتانے والوں سے پڑھا ہے۔ الچٹو من الڈگر ہو کر امام ابو حنیفہ پر بولتا ہے۔ میں حیران ہوں اس کے علم کو، جو میں نے ایک مسئلہ دیا ہے، صرف مسئلہ صلاۃ پر امام ابو حنیفہ کے 70,000 اقوال، صرف مسئلہ صلاۃ پر حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، 12,90,000 مسئلے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے امت کو بتائے ہیں۔ آپ ایک کی بات کر رہے ہیں۔ اور سنو میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اسے لکھا نعرہ نہ لگانا، نعرے میں بات چلی جاتی ہے، اب مسئلہ سمجھے۔ آج کل مزاج بنا ہوا ہے، وہ لوگ نعرے لگا، ایک بندے نے مجھے کہا نعرہ نہ لگے تو بات مزہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا شب جمعہ مزہ آتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کتنے نعرے لگتے ہیں؟ وہاں دین سمجھ کے جاتے ہو، یہاں کیا سمجھ کے آتے ہو؟ تو آپ دلیل یہ خطیب نعرے لگوا کر ٹائم پورا کریں تو کریں، میں نہیں کرتا۔ کبھی آپ عدالت گئے ہیں جہاں جج کی اور جرح اور تعدیل چل رہی ہو؟ گئے؟ آپ میں سے کوئی عدالت گیا تو ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ مجھے بتائیں جب وکیل دلائل دے رہا ہوتا ہے جج کے سامنے، نعرے لگتے ہیں یا سناٹا ہوتا ہے؟ تو پھر میرے دلائل میں آپ سناٹا رکھیں، آپ نعروں کو چھوڑیں۔ میں نعرے کا قائل ہوں لیکن نعرہ اپنی جگہ پر، یہاں آپ سبق سمجھیں۔ توجہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقہ حنفی رکھ کے اس کی بنیاد دی ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھا رہا ہوتا ہے، امام قرآن پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا۔ امام ابو حنیفہ سے فتویٰ پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو امام قرآن پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ فتویٰ آ گیا۔ جب فتویٰ آیا، کچھ لوگوں کو سوال کا جواب کا شوق ہوتا ہے، 8 10 15 آدمی آ دھم کے امام صاحب کے پاس، ہمیں ایک بات پوچھنی ہے۔ جی بیٹا بڑے شوق سے پوچھیے، کیا پوچھنا ہے؟ امام نے اور مقتدی نے ایک قبر میں جانا ہے؟ جی نہیں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے تو ہر بندہ خود قرآن پڑھے گا نماز میں، وہ اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو۔ کلی کلی قبر آنی ہے، کلے کلے نماز کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، یہ شرح معانی الاثار جلد اول میں موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جب امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا، مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا۔ تو جب حضور نے فرمایا ہو جائے گا، تجھے کیا پڑھی کہ کلی کلی قبر آنی ہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں، ہر بندے نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا، لہٰذا سب پڑھیں گے۔ 15 آدمی اکٹھے بول رہے ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ یار کوئی ایک بولے، تم میں تعلیم اور اہلیت نہیں ہے، 15 زبانیں ہیں میرے پاس، میں کس کس کا جواب دوں گا؟ 15 بندے بول رہے، ایک بندے کو بڑا بناؤ، وہ مجھ سے بات کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے، ایک کو بڑا بناؤ۔ انہوں نے کہا جی بات تو بڑی عقل والی ہے۔ اپنے میں سے ایک بڑے مولوی صاحب کو آگے کیا، چل تو گل کر، وہ آگے آ گیا، اس نے کہا جی میں بات کروں گا۔ امام صاحب نے کہا پچھلے جو بولیں پہلے بولتے تھے، اس نے کہا جی نہیں بولیں گے، میں طے کر کے آیا ہوں۔ کہا پھر ان کی دلیلیں؟ کہا میں دوں گا، ان کی دلیلیں ہو جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا میں بحث جیت گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو شروع نہیں ہوئی۔ کہا میں جیت گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیرے بندوں نے تجھے بڑا بنایا، تو بولے گا ان کی طرف سے ہو جائے گا، ہم نے امام کو بڑا بنایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا۔ اتنا تیرا دماغ کم کوئی نہیں کردا۔ تو امام ابو حنیفہ جس نے صحابہ سے پڑھا، یار آج ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے یہ شاگرد ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے۔ کیوں؟ حضرت مدنی نے شیخ الہند سے پڑھا، واہ واہ کمال ہو گئی۔ ہم آج کے استاد کے شاگرد پہ فخر کرتے ہیں، ابو حنیفہ پہ فخر کرو جس نے صحابہ سے پڑھا ہے۔ ایک سے دوسری دلیل کوئی ماں کا بچہ ابو حنیفہ کے سامنے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک سے دوسری دلیل کی بات آتی، امام ابو حنیفہ اس دلیل کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے، کوئی بات تو کرتا۔ وقت کے بادشاہ نے ایک مرتبہ، اب دیکھو نا بات کھل رہی ہے اور ٹائم بند ہو رہا ہے، مجھ سے وعدہ تھا 1:15 کا، آپ مجھے 1:15 بٹھاتے، میں 3:15 ختم کرتا، آپ 2 گھنٹے کے دلائل سنتے، فقہ حنفی ہے کیا پھر پتہ چلتا۔ آپ نے مجھے 2 بجے بٹھایا، اس لیے میں کہتا ہوں ٹائم بندہ۔ اب بھی مولوی صاحب ایک دوسرے کو لگے ہوئے تھے 2 نعتیں پڑھا دو۔ بھئی آپ نے نعت پڑھانی ہے تو علیحدہ محفل حسن نعت رکھ لیں، آپ سنیں، ہم نعت کے قائل ہیں، لیکن جب دلائل ہو تو پھر کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ توجہ،
چلو میں بات کرتا چاہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے ایک آفر کی. اس نے دیکھا نا اس کا سکہ دلیل کا چلتا ہے، ہوئے یہ تو کیا بات ہے. بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ میرے قاضی بن جائیں تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں اور میرے ظلم پہ پردہ آ جائے گا. لوگ کہیں گے او ابو حنیفہ دے امام ان کا ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ لوگ میرے پہ بولیں گے نہیں. یہ مشورہ کیا اور لوگوں جی ٹھیک. اور ان کو تقریباً 300 مولویوں نے تیاری کرائی جو اس کے درباری تھے ابو جعفر منصور کو. ابو حنیفہ نے صبح آنا ہے، وہ بات کرے گا تو یہ کہے گا، وہ یہ بولے گا تو یہ کہے گا، وہ یہ مسئلہ دے گا تو یہ. او بادشاہ پکا شکا کے آ گیا. ٹھیک ہے، امام صاحب تشریف لائے. امام صاحب نے طے کیا تھا ظالم کا ساتھ میں نے نہیں دینا، میں کیوں ساتھ دوں. جب آ کر بیٹھے نا تو اس نے کہا یا ابی حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء، یا ابا حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قضاء کا عہدہ دے کر چیف جسٹس آف دا اسلامک سٹیز، یعنی کہ پورے اسلامی شہروں کا آپ کو قاضی القضات بنا دیا جائے. امام صاحب نے فرمایا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. اور صحیح کہا تھا. ایک بندے نے کہا صلاحیت تو اس میں تھی، پھر کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا ظالم کے ساتھ دینے کی صلاحیت ابو حنیفہ میں نہیں تھی. سچ کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہ کہنا کہ جھوٹ بولا تھا. تو امام صاحب اپنی بات پر سمجھتے تھے. اس نے حضور کے صحابہ سے پڑھا تھا کہ انی لست لأہل، میرے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے. جو 300 مولویوں سے پڑھ کے بادشاہ بیٹھا تھا نا، اس نے دلیل دی اور امام صاحب نے پکڑ لیا. اس نے کہا قد کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو. امام صاحب نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا بادشاہ آپ دو باتیں ہیں، اگر میں جھوٹا ہوں اور آپ سچے ہیں تو پھر جھوٹا قاضی نہیں بنتا، اور اگر میں سچا ہوں اور آپ جھوٹے ہیں تو آپ حکومت چھوڑیے. ہمارے اوپر جھوٹے کو کیا ضرورت ہے حکمرانی کرنے کی. بادشاہ دے ہتھاں دے طوطے اڑ گئے، ہکا بکا آنکھیں نکل آئیں. ابو حنیفہ کیا بات ہے، اچھا اب دربار ختم کر دیں، کل فیصلہ کریں گے. یہ ہے ابو حنیفہ کی دلیل کی طاقت. ایک کے بجائے کوئی دوسری بات کرتا ہوں. ایک دفعہ ماں دا کھیر یاد آ مجھے گل کہنی کیتی نالے. یاد رکھیں میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے اور پڑھ کے اس امت کو بتایا، سمجھایا، سنایا، رٹوایا ہے، لکھ کر امت کے حوالے کیا ہے. یہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے ان مسائل کا نام ہے جو اپنے استادوں سے پڑھے ہیں، صحابہ سے. اور صحابہ نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ، صحابہ نے اپنے استاد حضرت رسول اللہ سے پڑھا ہے، اور حضرت رسول اللہ کے واسطے سے دین ہم تک آیا. ہم تنزیل کے بھی قائل ہیں، تکمیل کے بھی قائل ہیں، تمکین کے بھی قائل ہیں، تدوین کے بھی قائل ہیں، یا ہم تک دین پہنچا ہے. اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. آج کل کچھ لوگ امام ابو حنیفہ پر بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو یہ اور وہ. سنیں، جو صحابہ کے زمانے میں ہو، جو مسئلے لکھوائے صحابہ سے سن کے، کتاب لکھوائے صحابہ سے پڑھ کے، اس پر کوئی ضعیف راوی آ سکتا ہے؟ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے. ضعیف راوی تو تب آتے ہیں جب اتنی لمبی سند ہو، بھی 2-4 اس میں ضعیف ہے. امام ابو حنیفہ تابعی ہے، پیغمبر کے صحابہ ہیں، پھر حضور کی ذات ہے. تابعین کے لیے قرآن کریم حدیث پاک کہتی ہے کہ جو تابعی ہو نا، جو تابعی ہو وہ کون ہے؟ لا تمس النار رعانی او رعا من رعانی. نہ صحابی جہنم جائے گا، نہ تابعی جہنم جائے گا. تابعی جہنم نہیں جائے گا، ہو تابعی. ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں. ذوق تازہ ہے آپ کا، برداشت کر لو گے؟ تابعی جہنم نہیں جائے گا. اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابہ کا اتباع کرے، یہ تابعی ہے. قرآن کہتے ہیں والذین اتبعوہم، اتباع کرے، صحابی کا قتل نہ کرے. یزید کو تابعی نہ سمجھنا، وہ صحابہ کا قاتل ہے. شمر کو تابعی نہ سمجھنا، وہ صحابہ کا قاتل ہے. حجاج ابن یوسف کو صحابی نہ سمجھنا، وہ صحابہ کا قاتل ہے. صحابی کے اتباع والا تابعی ہوتا ہے، قاتل تابعی نہیں ہوتا. کہیں یہ نہ سمجھنا میں نے یزید کو کلین چٹ دے دی ہے. جی نہیں، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، قیامت تک حسینی رہیں گے. میں اس مسئلے پہ بڑا واضح ہوں. میں نے کبھی یزید کی حمایت نہیں کی. جن کو یزید کی حمایتوں کی ضرورت ہے نا، چھوڑو دلیلیں. میں کہتا ہوں آؤ جھولیاں اٹھاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ جس کو حسین سے پیار ہے اسے حسین کے ساتھ قیامت میں رکھنا، جسے یزید سے پیار ہے اسے یزید کے ساتھ رکھنا. اب جرت کرے کوئی یزیدی اور کہے آمین. ایک بندہ میرا دماغ کھانے لگ گیا ایک جگہ، یزید ایسے یزید ایسے. میں نے کہا جی پتر دنا یزید رکھ لے، رکھ لو. یزید صحابہ کا نام ہے. میں نے کہا اب صحابہ پہ کیوں آئے ہو؟ اب اسی پہ آؤ نا جو یزید تھا.
رکھ لو صحابہ کا نام ہے، رکھ لو، 1 منٹ بسم اللہ رکھ لے، تجھے پتہ چلے گا کہ معاملہ ہے کیا۔ حسینیت کو آج تک سلام ہے، تا قیامت سلام ہے۔ تو اس لیے تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کی اتباع کرے، صحابہ کا قاتل نہ ہو۔ خالی زیارت کے لیے تابعیت نہیں ہے، قرآن نے اتباع کی شرط لگائی ہے۔ صحابیت کے لیے زیارت ہے، تابعیت کے لیے اتباع ہے۔ لفظ تابعی کا مطلب سمجھ جائے تو امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، اور تابعی کون ہے؟ جو جہنم نہیں جائے گا۔ یہ ضعیف راوی کیسے ہے؟ اس کے آگے صحابہ ہیں، اور صحابہ علماء اہل سنت والجماعت تمام امت کا اتفاق ہے، الصحابۃ کلہم عدول، پیغمبر کے سب صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی ضعیف راوی نہیں ہے۔ اور پھر سرور کائنات کی ذات تو سرور کائنات کی ذات، سبحان اللہ۔ اس سند پہ تو اعتراض ہی نہیں ہو سکتا، اس کو تو ضعیف بھی نہیں کہا جا سکتا جو ڈائریکٹ ملی ہے۔ ایک واسطے سے امت صحابہ اور نبی تک پہنچ سکتی ہے، ایک واسطے۔ امام ابو حنیفہ ہے نا، صحابہ اور نبی ڈائریکٹ پہنچائیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن کے شاگردوں کو بڑے بڑے محدثین نے اپنا استاذ بنایا ہے، جن کے شاگردوں کو، سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام صاحب کے شاگردوں میں ایک شخص کا نام آتا ہے یعقوب بن ابراہیم، جسے دنیا قاضی ابو یوسف کہتی ہے، یہ علم عرب کا ماہر تھا۔ ایک شخص کا نام ہے محمد ابن حسن شیبانی، یہ محمد ابن حسن شیبانی وہ ہے جو فتاوی صحابہ کا ماہر تھا۔ ایک شخص کا نام ہے امام ظفر ابن حزیل الحزلی، یہ شخص صحابہ کرام میں علم لغت کی دلیلیں یہی دیا کرتا تھا۔ ایک شخص کا نام حسن بن زیاد اللؤلؤی، یہ شخص صحابہ کے آثار امام صاحب کی مجلس میں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک شخص کا نام ہے عافیہ بن یزید، یہ فقہ کو لکھنے والا تھا۔ ایک شخص کا نام ہے عبداللہ بن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ ایک شخص کا نام ہے یحییٰ بن سعید القطان جو احادیث کا ماہر اور نقاد ہے۔ ایک شخص کا نام یحییٰ بن سعید الانصاری ہے جس نے 10 لاکھ حدیثوں کی سند اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ ان شخصوں نے امام صاحب سے پڑھا ہے۔ آپ اور چھوڑیے، صحیح بخاری کھول لیجئے، صحیح بخاری میں امام بخاری کا پہلا راوی جس سے امام بخاری نے حدیث پاک لی ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا یہ پوری تفصیل سند کی دیکھ لیں۔ یہ جو پہلا راوی حمیدی ہے یہ مکی ہے، اس کا نام حاشیے پہ ہے، ہوا عبداللہ ابن الزبیر، اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر امام ابو حنیفہ کا استاد ہے دنیا، یہ عبداللہ بن زبیر امام بخاری کا استاد ہے۔ دنیا اسے امام حمیدی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا جو مصنف عبد الرزاق والا ہے، اور وہ شاگرد ہے امام قاضی ابو یوسف کا، اور وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے ابو عاصم النبیل الکوفی، یہ استاذ ہے امام بخاری کا، شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری کے استاد کا نام ہے فضل بن الدکین، یہ استاذ ہے امام بخاری کا، شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے ضحاک بن مخلد، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری کے بھی امام ہے، اور یہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ کا نام ہے ابو حفص کبیر، یہ ابو حفص کبیر شاگرد قاضی ابو یوسف کا، اور قاضی ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی، یہ شاگرد ہے امام شافعی کا، استاذ ہے امام بخاری کا، اور امام شافعی شاگرد ہے حضرت محمد ابن حسن الشیبانی کے، اور وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ان چاروں اماموں پہ آ جائے نا، یہ 4 امام جو ہیں ان میں پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، باقی 3 بعد کے ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی قدر کیسے کی ہے؟ کھولیے تاریخ بغداد، امام خطیب بغدادی لکھتے ہیں، امام مالک ابن انس الاصبہی المدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انی رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعل ذهبا لقام بحجتہ۔ ابو حنیفہ اس نوجوان کا نام ہے جو دلیل کی دنیا میں دلیل دینے آئے، لکڑی کے ستون کو اپنی دلائل سے سونا ثابت کر دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فإن الناس كلهم عيال علی، جو شخص چاہتا ہے میں علم شریعت کا ماہر بنوں وہ ابو حنیفہ اور اس کے شاگردوں کو پکڑے، کیونکہ ابو حنیفہ دین میں ابا ہے، باقی ان کی اولاد ہے۔ عیال علی، وہ ابا ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ امام احمد ابن محمد ابن حسن الشیبانی فرماتے ہیں، ہوا
रअयत उनके लिए कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की जात के लिए हुआ फिल वर्ई व तकवा व इसारी दारिल आखिरा बिमहल्लिन ला युद्रिकु अहदहु मिम्मन बअदहु। का अबू हनीफा वो है जो शख्स इल्म में, तकवा में, तहारत में, तज़किया में, पाकीज़गी में, शरीयत की महारत में वो था, इसके बाद इससे आगे कोई ना बढ़ सका। यार कैसी बात करते हैं, इमाम अबू हनीफा को तो दुनिया सलाम करती है और ये सबसे बड़ा इमाम है। एक शख्स कहने लगा बाकी इमाम भी तो हैं, उनकी बात मान लें। मैंने कहा बाकी मस्जिदें भी तो हैं, इस मस्जिद में जुमा पढ़ने क्यों आए हो? कहा जी बाकी भी मस्जिदें हैं लेकिन ये मस्जिद सबसे बड़ी है। मैंने कहा बाकी इमाम भी हैं, ये इमाम सबसे बड़ा है। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते हैं मादा जानवर को गाबन करने के लिए टीका जायज़ है। जो शख्स अकीदा हयातुन नबी का मुनकर है, इसके पीछे नमाज, दारुल देवबंद का फतवा है मुनकर हयातुन नबी के पीछे नमाज नहीं होती। बिन नौरी टाउन का फतवा है मुनकर हयात के पीछे नमाज नहीं होती। इसी तरह मौलाना यूसुफ लुधियानवी का फतवा है इनके पीछे नमाज नहीं होती। ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह का फतवा है इनके पीछे नमाज नहीं होती। जब सारे हमारे उलमा कहते हैं तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए। कोई शख्स सहाबा कराम को दुश्मन के साथ ताल्लुकात रखे, इसके पीछे नमाज का मसला, मेरे ख्याल में आपके इलाके का मसला है, आप इलाके के उलमा से पूछें। लेकिन इतनी बात यकीनी है, मैं अपने बाप के दुश्मन के साथ यारी नहीं रखता, तो इल्मी बाप है हमारे सहाबा, हमें हया करनी चाहिए। गुजारिश है कि जो शख्स तकलीद का मुनकर हो, इसके पीछे नमाज का हुक्म, जो मुनकर तकलीद है इसका हुक्म वही है जो मुनकर हयात है, बिल्कुल इससे बचें। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا